بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَى، واو کا مطلب اور، حرف عطف، اذ کا مطلب جب، اور جب، ابتلا آزمائش میں ڈالا، ابراہیم مفعول ہے ابتلا کا، ابراہیم کو، جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ، رب نے اس کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا، بکلمات، بذریعہ اپنے کچھ حکموں کے، بذریعہ اپنے کچھ ارشادات کے، اللہ نے کچھ حکم دیے، کچھ کلمات کے ذریعے ارشاد فرمایا، اور وہ جو حکم دیے تھے وہی آزمائش اور امتحان تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو فا زبر فا، تو اتم مکمل کیا، ہن ان حکموں کو، ان کلمات کو، تو پورے جملے کا مطلب یہ ہوا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت کہ جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے کچھ حکم دے کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان حکموں کو پورے طور پر بجا لا کر، تعمیل فرما کر ان کو پورا کیا۔ ابراہیم پورے طور پر ان احکام کو بجا لائے۔ بجا فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک تو اردو میں بجانا ہوتا ہے، ڈھول بجانا، گھنٹی بجانا، یہ بجا جو ہے یہ دو لفظ ہیں، بعض با الگ ہے، جا الگ ہے، کہتے ہیں نا جائے نماز، یہ وہ والی جا ہے، جا کہتے ہیں جگہ کو، میرا خیال ہے سندھی زبان میں بھی جا کہتے ہیں جگہ کو، فارسی میں یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے جا، تو بجا یعنی کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ پہنچانا۔ تو جب آپ کسی کام کو صحیح پورا کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میں فلاں ہدایات کو یا فلاں احکام کو بجا لایا، یعنی میں نے ان کو پورا کیا۔ قال، تو کہا تیرے رب نے، مطلب کہا کس نے؟ وہی پیچھے ابراہیم کے رب نے۔ قال، کہا اس نے یعنی ابراہیم کے رب نے، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں، جاعلو بنانے والا، کاف زبر کا تجھے، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کے واسطے، امام پیشوا، مقتدا سب جس کو فالو کریں گے، جس کے پیچھے چلیں گے۔ انی، بے شک میں، جاعلو بنانے والا ہوں، کا تجھے، للناسی لوگوں کے واسطے، امام۔ قال، کہا اس نے یعنی ابراہیم نے علیہ السلام، کہا ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے بھی، میری نسل میں سے بھی، یا اللہ مجھے امام بنا رہا ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، اچھی بات ہے، میری دعا یہ ہے کہ میری نسل میں سے بھی
لوگوں کو امام بنا، پیشوا بنا۔ قال، کہا اس نے یعنی رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو رب نے کہا لا ینالو، نہیں پائیں گے، عہدی، میری طرف سے عہدہ یا میرا یہ وعدہ نہیں حاصل کر سکیں گے الظالمین، نافرمان لوگ۔ ظلم کرنے والے لوگ مراد ہیں نافرمان لوگ، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنا برا کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں نافرمانوں کو ظالم کہا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا مفہوم ہو گیا۔ ما قبل سے اس کا ربط کیا ہے، پیچھے کیا بات چل رہی تھی، یہاں کیا بات شروع ہوئی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل نے تکبر کی وجہ سے، نسلی اور قومی تکبر کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو پکے پکے جنت کے حقدار ہیں اور ہمارے علاوہ ہر کوئی وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جنت میں بالکل نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ اس قسم کے دعوے کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی نہیں ہو سکتے۔ احادیث مبارکہ میں یہ جملہ یہودیوں کی زبان سے کئی روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی جو ہیں یہ ان پڑھ لوگوں کے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ ان پڑھ لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین تھے، کیونکہ مشرکین کی اکثریت وہ علم تعلیم یافتہ نہیں ہوتی تھی، ان کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، جبکہ اہل کتاب یہودی ان کے درمیان لکھنے اور پڑھنے کا رواج زیادہ تھا، اور خاص طور پر تورات کو سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ان کا لقب بھی ہے اور وہ ابو الانبیاء ہیں بھی، بہت سارے نبیوں کے دادا ہیں، وہ بہت سارے نبیوں کے دادا ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد میں نبوت کو جاری رکھا۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آپ کے دونوں بیٹے یہ بھی نبی ہوئے، اور آگے ان کی نسل میں نبوت چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 11ویں پشت میں 11ویں نسل میں ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2100 سال پہلے آپ مبعوث کیے گئے، دنیا میں آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو جو جو احکام دیے ان احکام کو بڑے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اچھے طریقے پر پورا کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا فرمائی کہ یہ میرے خلیل ہیں۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو کہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مفادات سے بھی زیادہ وہ آپ کا اور آپ کے مفادات کا خیال کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد ہوتا نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی فائدہ کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معنی میں خلیل ہوئے کہ انہوں نے اپنی جان، اپنے گھر، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنا سب کچھ وہ اللہ کے ہر حکم کی خاطر قربان کر کے دکھایا، تو اس واسطے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کو بڑی عزت اور افتخار کا ذریعہ گویا کہ سمجھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے اس ساتھی کو دیکھ لو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو ظاہری شکل و صورت اور حسن و جمال تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے
پردادا ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ اسماعیل بی بی ہاجرہ کے بیٹے ہیں اور اسحاق جو ہیں وہ بی بی سارہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ویران اور غیر آباد بنجر جگہ پر، جس کو آج مکہ کہتے ہیں، جہاں پودے درخت کچھ نہیں ہوتے تھے، وہاں ٹھہرایا، اور بی بی سارہ کو بڑھاپے کی عمر میں جا کر، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 120 سال تھی، تب بی بی سارہ کو، جن کی عمر 90 سال سے بھی اوپر تھی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اب یہاں پر اس مکالمے کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیے، وہ امتحان کیا تھے؟ بہت سارے تھے، بڑے بڑے 2-3 امتحان ہم یہاں پر قرآن پاک سے بھی جو پتہ چلے ہمیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ ان میں پاس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص عہدہ عطا فرمانے کا وعدہ کیا، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ یہ عہدہ صرف مجھے نہ ملے، مجھے تو ملے ہی ملے، میرے بعد میری نسل میں، میری آل اولاد میں بھی یہ عہدہ لوگوں کو ملے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی کہ ان کو ملے گا جو ظالم نہیں ہوں گے۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، جو شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، یہ جواب ہے پچھلے رکوع میں جو یہودیوں کا تعصب اور یعنی تکبر پر مبنی جو ان کا دعویٰ تھا کہ جی ہدایت، امامت، نبوت، یہ ساری چیزیں یہ ہمارا حق ہیں، اور اول تو ہماری نسل کے علاوہ کسی نسل میں کوئی نبی آنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اگر آ بھی گیا ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر ہمارے لیے نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری تو شان بڑی اونچی ہے۔ ہمارا نبی تو وہی ہو سکتا ہے جو ہماری نسل سے ہو، کسی اور نسل سے نبی آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ بھی گیا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ وہ ان پڑھ لوگوں کا نبی تو ہو سکتا ہے، ہمارا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تعصب کی بنیاد پر تھی، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی نہیں ہوئے، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے، اور تمام انبیاء سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اعزاز مل گیا کہ ان کی نسل میں ایک ہی نبی آئے، لیکن وہ ایسے نبی آئے کہ جو تمام نبیوں سے افضل بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، دونوں کی ماں الگ الگ، باپ ایک ہیں ابراہیم، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، انہی 12 بیٹوں میں ایک یوسف تھے۔ تو زیادہ جو نبوت چلی ہے وہ یعقوب کی اولاد میں چلی ہے علیہ السلام، اور یہ جو یہودی ہیں یہ 12 قبیلے تھے، یہ سب کے سب یہودی کہلاتے ہیں، تو یہ نبوت انہی قبیلوں میں، خاندانوں میں زیادہ رہی، نبی انہی میں سے بنتے رہے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نبوت تو ہمارا حق ہے، امامت تو ہمارا حق ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرنے کی ایک وجہ یہ دلیل ان کی جو تھی کہ جی نبوت تو ہمارے ہی خاندان میں ہوگی اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی نسل، کسی علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہے کہ اللہ انہی میں نبی بنائے گا، انہی میں امامت چلے گی، وہی لوگ اللہ کے مقبول ہوں گے، بلکہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ اپنی مرضی، اپنا حکم دے کر لوگوں کو آزماتا ہے کہ لوگ اللہ کی مرضی پر آتے ہیں یا اپنی مرضی پہ جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی پوری کرنے کی خاطر اپنے مفادات کو تج دیتے ہیں، اپنے مفادات کو خراب ہونے دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم پورا کرتے ہیں، یا یہ کہ اپنی خواہشات اور اپنی آرزویں پوری کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بارے میں کہتے ہیں ابے دیکھا جائے گا، چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے۔ لہٰذا یہودیوں کو اگر
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کے چلتے رہنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی سمجھ لو، وہ وجہ یہ تھی کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہارے قبیلے کے لوگوں میں اللہ کے حکموں کو آگے رکھنے اور پورا کرنے کا جذبہ غالب رہا، تب تک نبوت، امامت، سیادت، ولایت یہ سب تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے میں رہی۔ اور جب تم نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو نہ صرف بھلا دیا بلکہ جان بوجھ کر ان کو بدلہ خراب کیا اور تم ظالم ہو گئے، فاسق ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں محروم کرے گا، اور وہی ضابطہ جس کسی قوم نے پورا کر دیا اللہ تعالیٰ اس قوم کو قبول فرما لے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ امامت دے دے گا۔ اب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں۔ اب جو کوئی ان کے ذریعے سے دی گئی ابتلا کو، یہ آزمائش اور امتحان کو پورا کر دے، امامت اور سیادت اور ولایت اسی کا حق ہے، یہ کسی نسل اور خاندان کی جاگیر اور میراث نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نیکی کی، خیر کی، امامت کی دعا مانگی، اور آپ کے اس میں میرے لیے نصیحت ہے۔ آج ہمارا ایمانی جذبہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو علم دین اور امام کے عہدے پر سوچنا نہیں چاہتا۔ کسی نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ کسی مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب نے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے کی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، آپ دعا کریں اس کو کوئی اچھی جگہ، اچھی نوکری، اچھا کام مل جائے۔ تو امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ صدر صاحب کے بیٹے کو کسی اچھی مسجد میں امام بنا دے۔ تو بات یہ تھی کہ وہ صدر صاحب امام صاحب کو تنخواہ بہت تھوڑی دیتے تھے، تو وہ صدر صاحب کے لیے یہ اچھی سزا تھی کہ ان کا بیٹا بھی کہیں امام لگ جائے تاکہ ان کے بیٹے کی تنخواہ بھی بہت کم ہو۔ صحیح ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ آپ کے ہمدرد، آپ کے رشتہ دار، کزن، بھائی بہنیں، وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، ابے پاگل ہو گیا ہے، بچے کو مولوی بنا رہا ہے، بچے کو امام بنا رہا ہے، بچے کو مؤذن بنا رہا ہے، بھوکا مارے گا اس کو، یوں ہوگا یوں ہوگا۔ جبکہ دنیا کے سب سے افضل ترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے بڑے جو نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچا بنایا، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر سب سے اونچا رتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ نبی اپنی آل اولاد کے لیے امام کی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میری آل اولاد میں امام بنانا۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آپ کا بیٹا جب کمانے کے قابل ہوتا ہے تو آپ اپنی آدھے سے زیادہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ آپ 50 سے اوپر، عام طور پر ہمارے پاکستانی لوگ 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، تب ان کے بیٹے کمانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی زندگی مشکل سے 10-12 سال بھی نہیں بچتی، آپ کہتے ہیں میرا دست و بازو بنے گا، مجھے کما کما کے کھلائے گا، تو آپ کی کھانے کی عمر ہی ختم ہوگی، کیا کھلائے گا آپ کو؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے لیے نہیں سوچ رہا، میں اس کے بچوں کے لیے سوچ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو بھئی ان کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق میرے ذمہ ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی سعی، کوشش، جد و جہد اور دعائیں مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ آپ نیکی سے ان کو دور رکھیں یہ سوچ کر کہ کہیں ان کی آمدنی کم نہ ہو اور ان پہ غربت نہ آئے۔ میرے پاس یہاں پر ایک فیملی کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک معمولی سی نوکری کے لیے بات کی کہ ہمیں یہ نوکری دے دیں آپ۔ تو پھر وہ اپنا دکھ سنانے لگے کہ جی ہمارا فلاں علاقے میں، ایک بڑے آباد علاقے کا نام لیا، ہمارا 4 منزلہ اسکول تھا اور اس کے اندر 600 سے زیادہ بچے ہوتے تھے اور ہم مالک تھے اس اسکول کے، اور بڑی لمبی کہانی سنائی، اور ایسے مالدار تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے۔ تو پھر حالات آنا شروع ہوئے، کچھ غیر ضروری قسم کی دشمنیاں ہوئی، کیا کیا ہوا، اور اب ہمارا وہ جو بندہ ہے جو اصل اس اسکول کو سب سنبھالتا تھا، چلاتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا، وہ کسی نہ کسی پل کے نیچے چرس کے نشے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کو بہت عرصے بعد ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اس کے بال کٹواتے ہیں اس کو۔ تو بس یہ صورتحال ہے۔ ابھی غربت اتنی آ گئی ہے کہ بھئی ہمیں یہ معمولی سی نوکری دے دو،
تاکہ ہم اس کو کر لیں. تو اب آپ بتائیے، مالدار ہو جانے کے بعد بھی غریب ہو سکتا ہے بندہ. بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ بھی فاقے کی نوبت پہ پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا نیک بنانا اپنی اولاد کو یہ زیادہ ضروری ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ امتحان، آزمائش، امتحان، یا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے تو میں پھر اس کو امتحان لے کر اس کی قابلیت پتہ چلاتا ہوں، یا پھر امتحان میں ڈالا جاتا ہے کسی سزا کے لیے. بھائی اس نے کوئی غلطی گڑبڑ کی ہے، اب اس کو ذرا سزا دو، ذرا تنگ کرو، اس کو تھوڑی مشقت میں پھنساؤ، اس سے گزرے، تھوڑی اس کو سزا بھی ہو جائے اور پھر پتہ بھی چل جائے کہ دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ اس سختی کو برداشت کر کے بھی ہمارے پاس رہتا ہے. تو یا تو سزا کے طور پہ امتحان ہوتا ہے یا پتہ چلانے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، نبی ہیں، نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو سزا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب امتحان کی دوسری وجہ کیا تھی؟ پتہ چلانا. تو اللہ کیا پتہ چلائے گا؟ اللہ کو تو پہلے سے سب کچھ. تو یہ امتحان کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو یہاں پر امتحان کا مطلب ہے ترقی دینے کے لیے سختی کرنا، ترقی دینے کے لیے سختی کرنا. ٹھیک ہے، کہ آپ کسی اونٹ پر اس لیے زیادہ وزن ڈالتے ہیں کہ وہ اونٹ ہمت والا ہے، وہ اٹھا لے گا وزن. اس اونٹ کو سزا دینا بھی مقصد نہیں ہوتا اور چیک کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا کہ یہ کتنا اٹھا سکتا ہے. استاذ لائق اور قابل شاگرد کو بعض دفعہ زیادہ کام دے دیتا ہے، 200 دفعہ یہ کر کے لاؤ، اور جو نالائق ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تو 5 دفعہ کر لے، بڑی بات ہے. تو اس کو جو 200 دفعہ کرنے کا کہا، اس کی مہارت میں اضافہ کرنا مقصد ہے، اس کو اور اگلے لیول پہ لے جانا مقصد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہے وہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے، نہ کہ پتہ چلانے کے لیے یا سزا دینے کے لیے. امتحان اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے لیے ہوں گے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ نے قرآن پاک میں جو امتحانات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں وہ ان میں سے چند بڑے بڑے میں بیان عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھرانے میں، ایسی قوم میں پیدا کیا جو نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ بت پرستی کے داعی تھے، بت پرستی کے کی طرف بلانے والے، بت پرستی کو پروموٹ کرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ مذہبی طور پر آپ کی جو وابستگی ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور ہوتی ہے. مذہبی وابستگی تمام وابستگیوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. مذہب کی خاطر لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مذہبی وابستگی کے ذریعے سے دنیا کی کمائی بھی شروع ہو جائے تو پھر اور زیادہ انسان اس میں مضبوط ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی صرف کرتے نہیں تھے بلکہ وہ ان کی کمائی کا بھی ذریعہ تھی. جب بتوں کو بنانا، بتوں کو ان کی مارکیٹنگ کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بیچنا، خریدنا، سارے معاملات. پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنے خاندان کو دعوت دی، پڑوسیوں دوستوں کو دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک مستقل آزمائش تھی. اتنے عرصے تک برداشت کرتے رہنا، ہر طرف ناگواری، بھائی بھی وہی کام کر رہے ہیں، دوست بھی وہی کام کر رہے ہیں، پڑوسی بھی وہی کام کر رہے ہیں، باپ بھی وہی کام کر رہا ہے. جس کام سے شدید ترین نفرت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کو. ہمارے ہاں تو تھوڑا بہت 2-4 مہینے بھی ایسا برداشت کرنا پڑ جائے تو لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری مزاج کے خلاف چل رہا ہے یہاں پہ سب کچھ. تو کتنا عرصہ برداشت کیا. نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اور برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ سے بھی مناظرے کی نوبت آ گئی. آگ میں پھینک دیے گئے، آگ میں پھینکنے کو بھی قبول فرما لیا. کتنا بڑا امتحان تھا. اور دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی امتحان ہوتا ہے، وقتی طور پہ آپ کی جان کو خطرہ آ گیا، آپ کے مال کو خطرہ آ گیا، آپ کی صحت کو خطرہ ہو گیا. وقتی طور پہ 4 دن، 6 دن، ہفتہ، مہینہ، پوری زندگی کا مسئلہ تھا. پیدا غلط جگہ، مطلب غلط جگہ پیدا ہونا تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ جسے جہاں پیدا کرتا ہے صحیح پیدا کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں ماحول لوگوں کا غلط تھا، لوگوں نے غلط ماحول بنا رکھا تھا. کتنی زندگی اس غلط ماحول کو برداشت کرتے رہے. پھر اللہ رب العزت نے اجازت دی تو عراق میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. عراق سے فلسطین چلے گئے.
صرف بیوی ایمان لائی اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، یہ 2 بندے ایمان لائے، ان کو لے کر چلے گئے فلسطین کی طرف۔ ابھی وہاں جا کر اللہ رب العزت نے راستے میں جو حالات پیش آئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ بی بی ہاجرہ عطا فرمائی اللہ نے، بی بی ہاجرہ سے پہلی اولاد ہوئی آپ کی۔ اب دوسری آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اس بیوی اور بچے کو دور چھوڑ کے آ جاؤ، اور جہاں چھوڑ کر آئے وہ جگہ خود ایک آزمائش۔ بھئی آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی جوان بیوی کو اور چھوٹے گود کے بچے کو لے کر جائیں اور لے جا کر ملتان میں، لاہور میں، پشاور میں، سعودیہ میں، مکہ میں، کہیں پر بھی وہاں پر آپ اس کو چھوڑ کے آ جائیں، انتہائی مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ ہر طرف انسان رہتے ہیں، لوگ موجود ہیں، سروائیو کر جائیں گے، مریں گے نہیں۔ لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں چھوڑ کر آؤ جدھر ہے ہی کوئی نہیں، نہ پانی، نہ درخت، نہ پودا، نہ کنواں، نہ دریا، بنجر زمین ہے، نیچے مٹی ہی مٹی، اوپر سورج اور رات کا اندھیرا، اور کیا ہے اس کے علاوہ۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ وہاں چھوڑ دیا گیا، جدائی برداشت کروائی گئی۔ یہ بھی مستقل امتحان ہے نا، 1-2 دن کی بات تھوڑی ہے، مستقل امتحان۔ گود کے بچے کو چھوڑ کر آئے تھے اور واپس جا کے کعبہ تعمیر کیا ہے تو بچہ بھاگنے دوڑنے اور مدد کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ بھی کم سے کم 10 سال کا تو لگتا ہے کہ ہو ہی چکا ہوگا۔ اتنے عرصے بعد جا کے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت ملی۔ اب وہ اجازت ملی تو کیا ملی کہ ابھی اس کے ساتھ تھوڑے بہت وقت گزارا ہی تھا تو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ یہ اب تیسری آزمائش، ذبح کرنے کا حکم بھی پورا کر کے دکھا دیا، اس پہ بھی پورے اترے۔ تو یہ بڑی بڑی آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو آئیں۔ ان کے علاوہ جو آزمائشیں آئی ہوں گی وہ بھی بعضی احادیث سے پتہ بھی چلتی ہیں۔ مثلا 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنا ختنہ کریں۔ اس سے پہلے ختنہ نہیں ہوتا تھا دنیا میں، تو 90 سال کی عمر میں ان کو حکم ملا۔ اب دنیا میں نہ کوئی جراح، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی نرس، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کام کو جانتا ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تیشہ ہوتا ہے، تیشہ جس سے وہ اس پاؤں جیسی جو کلہاڑی ہوتی ہے، وہ جس سے یوں درخت کو چھیل چھیل کے کاٹتے ہیں، اس تیشے سے حضرت نے خود اپنا ختنہ فرمایا۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں، اور 90 سال کی عمر، تو انتہائی دکھ دینے والا اور برداشت کرنے والا مرحلہ۔ اس طرح کے اللہ جانے کتنے امتحانات حضرت کے اوپر گزرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے، وہ امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے ان کو امامت دی۔ اب کوئی کہتا ہے میں گدی نشین ہوں، میرا دادا پیر تھا، میرا باپ پیر تھا۔ یہودیوں کی بھی وہی حرکت ہے، ہمارے تو باپ دادے نبی تھے اور ہم تو۔ اللہ فرما رہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ میرے حکموں کے ذریعے آزمائش پہ پورا اترو، میرے حکم پورے کرو، پھر تم امام ہو، ورنہ نہیں۔ اب میرا نبی آ چکا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کی دی ہوئی تعلیمات پر اپنی مرضی قربان کرو، پھر ہے۔ اور آخری جو جملہ ہے لا ینال عہد الظالمین، اس جملے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا قبول فرمائی، اور اسی دعا کا نتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں سے نبی پاک علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہے لیکن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی کی اولاد میں سے بھیجا۔ تو اس میں میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اگر ہم ظالم بن جائیں اور اس کے بعد جیسے کہ بعض اہل بدعت یہاں ہمارے ہاں بھی ایسی بات کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں جو مرضی کرو، بس نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن تمہیں سفارش کے پردے میں چھپا کے لے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے قریب ترین صحابہ کرام، انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ یعنی تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ یہ ایک تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی، یہ تمہیں بھی کوشش کرنی پڑے گی، تمہیں بھی زیادہ سجدوں کے ذریعے گناہوں سے بچ کر عبادت میں لگ کر کچھ کام کرنا پڑے گا، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آؤ جو مرضی کرو، بس ابھی کتنے دن رہ گئے، میرا خیال
35-36 दिन रह गए, उसके बाद आप देखिएगा, नाचो गाओ, ट्रकों के ऊपर बड़े बड़े डेक रख लो, जो मर्ज़ी करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम जन्नत में साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं है। ये तो यहूदी कहते थे, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, अल्लाह की तरफ से ओहदा ज़ालिमों को नहीं मिलता। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे आपको ज़ालिम बनने से बचाए, नाफरमान बनने से बचाए। नाफरमानी अपनी ही जान पे जुल्म है, या अल्लाह इस जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा, हमें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बना, ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो आपके और आपके नबी के हुक्म पूरा करने पर हमें खड़ा कर दे और सुस्ती और कोताही से हमारी जान छुड़ा दे। रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या